السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آج میں ایک دعا کا ترجمہ کروں گی جو عرش کے خزانوں میں سے ایک ہے۔ ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو پر بنے رہیں اور ایک لائک کریں۔ تو شروع کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ماہ رجب ایسا مہینہ ہے کہ اس میں دعائیں قبول اور خطائیں معاف ہوتی ہیں، الحمدللہ۔ اور جس نے اس مہینے میں گناہ کیا اس پر اس کا 2 گنا عذاب کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں شیخ ہبت اللہ نے بلا اسناد حضرت حسین رضی اللہ عنہ بن علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم طواف میں مشغول تھے کہ ایک آواز سنی، کوئی شخص کہہ رہا ہے، اے وہ ذات جو تاریکیوں میں غم زدہ کی دعا قبول کرتا ہے، اے وہ ذات جو بیماریوں کے ساتھ غم و بلا دور کرتا ہے، بے شک تیرے گروہ نے کعبہ اور حرم کی گرد رات گزاری، اور میں دعا کر رہا ہوں اور چشم الہی نہیں ہوتی، اپنے فضل و کرم کے صدقے میں میرے گناہوں کو بخش دے۔ اے وہ جس کی بخشش کی طرف لوگ اشارہ کرتے ہیں، اگر تیری معافی گناہگار کی جانب شفقت نہ کرے، کون ہے جو گناہگاروں پر بخشش کرے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے فرمایا، اے حسین، تم سن رہے ہو کہ وہ اپنے گناہوں پر کس طرح رو رہا ہے اور اپنے رب کو کس طرح پکار رہا ہے، تم ادھر جاؤ، شاید وہ تم کو مل جائے، اسے بلا لاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس طرف گیا اور وہ مجھے مل گیا۔ میں نے اسے دیکھا کہ وہ ایک خوبصورت چھرے بدن کا آدمی ہے، اس کے کپڑے صاف تھے اور خوشبو آ رہی تھی، مگر اس کا داہنا بازو شل تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ تم کو بلا رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ شخص اٹھا اور مفلوج حصہ کو کھینچتا ہوا حضرت امیر المومنین کی خدمت میں پہنچا۔ انہوں نے اس کا حال دریافت کیا اور پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، اے امیر المومنین، آپ اس کا حال کیا دریافت فرماتے ہیں جو عذاب میں گرفتار ہو اور اہل وعیال کے حقوق کی ادائیگی سے روک دیا گیا ہو؟ اپاہج ہوں۔ آپ نے اس کا نام دریافت فرمایا۔ اس نے اپنا نام منازل بن لاحق بتایا۔ حضرت علی نے فرمایا، تمہارا قصہ کیا ہے؟ اس نے کہا، میں لحود لعب میں اور عیش و طرب کے معاملے میں سارے عرب میں مشہور تھا۔ میدانوں میں گھوڑے دوڑانے کے سوا کچھ کام نہ تھا۔ غفلت نے مدہوش کر رہا تھا کہ نہ میرے توبہ کا اعتبار تھا اور نہ معافی مانگنے کا، توبہ کرتا اور نہ توبہ توڑ دیتا، جس فعل سے معافی مانگتا دوبارہ اسی کو کرتا۔ میری حالت یہ تھی کہ رجب اور شعبان کے مہینے میں بھی گناہوں کو ارتکاب سے باز نہ آتا، برابر گناہ کیے جاتا۔ میرا مہربان اور شفیق باپ مجھے جہنم کے عذاب سے ڈراتا اور گناہوں کے ہولناک انجام سے برابر منتبہ کرتا تھا۔ وہ کہتے کہ بیٹے، اللہ کی گرفت اور اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ اس خدا کی نافرمانی کیوں کرتا ہے جو آگ کے عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے؟ تیرے ملازم سے
بہت سے ہاتھ فریادی ہے، عزت والے فرشتے، حرمت والا مہینہ رجب، اور بہت سی راتیں تجھ سے نالال ہے۔ ان نصیحتوں کے جواب میں اس کو میں مارتا پیٹتا، آخر کار ایک دن اس نے میرے مظالم سے تنگ آ کر کہا کہ خدا کی قسم میں روزہ رکھوں گا اور کبھی نہیں کھولوں گا، برابر نماز پڑھوں گا، رات کو بھی نہیں سوؤں گا۔ چنانچہ ایک ہفتہ اپنے قسم کے بموں جب انہوں نے کیا اور پھر اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ معظمہ میں حج اکبر کے دن پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ میں اب حرم میں جا کر تیرے خلاف اللہ سے مدد مانگوں گا، تیرے لیے بددعا کروں گا۔ چنانچہ حرم میں پہنچ کر انہوں نے کعبہ کے پردے پکڑ کر اس طرح فریاد کی کہ اے اللہ، اے وہ ذات پاک جس کی طرف دور دور سے حاجی آتے ہیں اور اس بے نیاز اور یکتا ذات کے لطف و کرم کی آس لگاتے ہیں، میری فریاد سن۔ منازل میرا بیٹا میری نافرمانی سے باز نہیں آتا، اے رحمان میرے بیٹے سے میرا حق لے لے، اے پاک ذات لم یلد و لم یولد مجھ پر بخشش کر اور میری بددعا سے منازل کا ایک پہلو بدن کا ایک جوک محفوظ کر دے۔ منازل نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آسمان کو بلند کیا ہے اور پانی کو چشموں سے نکالا ہے کہ میرے والد ابھی یہیں تک کہنے پائے تھے کہ میرا دایاں حصہ پہلو مفلوج ہو گیا اور میں ان تختوں کی طرح بے حس حرکت ہو کر رہ گیا جو حرم کے کونوں میں پڑے رہتے ہیں۔ لوگ صبح و شام میرے پاس سے گزرتے تو کہتے یہ وہی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ کی بددعا قبول فرما لی۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر تمہارے باپ نے کیا کیا؟ منازل نے کہا امیر المومنین، میں نے اپنے باپ کو راضی کر لیا۔ جب وہ مجھ سے راضی ہو گئے تو میں نے درخواست کی کہ جس جگہ کھڑے ہو کر آپ نے میرے لیے بددعا کی تھی اسی جگہ کھڑے ہو کر آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ انہوں نے میری درخواست قبول کر لی۔ ہم روانہ ہو گئے۔ اثنائے سفر ایک اونٹنی مل گئی۔ میں نے والد کو اس پر سوار کر لیا اور ان کو لے چلا۔ وادی عراق میں جب ہم پہنچے تو درخت سے ایک پرندہ فرفرا کر اس طرح اڑا کہ اس کی آواز سے اونٹنی بدک گئی۔ میرے والد اونٹنی سے گر کر ہلاک ہو گئے۔ یہ تمام قصے سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تجھے ایک دعا بتاتا ہوں جس کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ ایسا کوئی غم زدہ نہیں جس نے ان الفاظ سے دعا کی اور اللہ نے اس کو غم دور نہ کر دیے ہو، اور نہ کوئی ایسا مضطرب ہے جس نے اللہ سے ان الفاظ میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اضطراب کو ختم نہ کر دیا ہو۔ منازل نے کہا بہت بہتر، میں ضرور یہ دعا پڑھوں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے منازل کو یہ دعا سکھا دی۔ منازل نے اللہ سے وہی دعا کی اور اس کو مرض سے نجات مل گئی۔ چنانچہ وہ ہمارے پاس دوسرے دن صبح کو تندرست ہو کر آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ منازل تو نے کیا عمل کیا؟ منازل نے جواب دیا کہ جب تمام لوگ رات کو سو گئے تو میں نے وہی دعا 3 مرتبہ پڑھی۔ غیب سے ندا آئی
تیرے لیے اللہ کافی ہے۔ تو نے اسم اعظم کے ساتھ اللہ سے دعا کی۔ اللہ کو جب بھی اسم اعظم لے کر پکارا جاتا ہے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیتا ہے، اور جو چیز اس سے طلب کی جاتی ہے وہ اس کو مل جاتی ہے۔ اس کے بعد میری آنکھ لگ گئی، میں خواب میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ میں نے وہ دعا عرض کی، حضور نے فرمایا میرے ابن علی نے سچ کہا ہے۔ اسی دعا میں وہ اسم اعظم ہے کہ اگر اس کو لے کر اللہ سے دعا کی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ کچھ دیر بعد میں دوبارہ پھر سو گیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر زیارت کی۔ میں نے حضور سے گزارش کی، میں حضور والا سے اس دعا کی سننے کا مشتاق ہوں۔ حضور نے فرمایا اس طرح پڑھو۔ تو یہ عربی کا دعا ہے، میں عربی کا ترجمہ کروں گی۔ الہی اے پوشیدہ چیزوں کے جاننے والے، اے وہ ذات جس کی قدرت سے آسمان بنائی گئی، اور اے وہ ذات جس کے قدرت سے زمین بچھائی گئی، اے وہ ذات جس کے نور جلال سے سورج اور چاند روشن اور پر نور ہے، اے وہ ذات جس کے توجہ ہر پاک نفس کی طرف ہوتی ہے، اے وہ ذات جو ہر سال اور تر سال لوگوں کو خوف سے تسکین دینے والی ہے، اے وہ ذات جس کے یہاں مخلوق کی حاجتیں پوری ہوتی ہے، اے وہ ذات جس نے نجات بخشی یوسف کو غلامی کی ذلت سے، اے وہ ذات کہ جس کا کوئی دو زبان نہیں کہ جس کو پکارا جائے، اور نہ کوئی مصاحب ہے جس کے پاس حاضری دی جائے، اور نہ کوئی وزیر ہے کہ جس کو نظر پیش کی جائے، اور نہ اس کے علاوہ کوئی رب پروردگار ہے کہ اس سے دعا کی جائے، اے وہ کہ جس کا کرم اور جود و حاجتوں کی کثرت کے باوجود بڑھتا ہی جاتا ہے۔ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت محمد اور آپ کے آل پر رحمت نازل فرما، اور مجھے میری مراد عطا کر بخش، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ منازل نے کہا کہ یہ خواب دیکھ کر میں بیدار ہو گیا۔ بیدار ہوا تو میں بالکل تندرست تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس دعا کو مضبوطی کے ساتھ حاصل کر لو، یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا بھی ایک ایسا ہی واقعہ منقول ہے۔ بوجھ طوالت ہم یہاں ذکر نہیں کرتے، حاصل کلام یہی کہ کسی ذی ہوش و خروش کے لیے زیبا نہیں کہ وہ گناہوں کو، مظالم کو اور مظلوم کی بددعا کو حقیر سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ظلم قیامت کے دن تاریکیاں بن جائے گا۔ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جب بندہ اپنے ہاتھ سوال کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ پھیرنے سے حیا فرماتا ہے، اس لیے اس کو جلد یا دیر دنیا میں ہی دے دیتا ہے، یا آخرت میں قیامت کے دن کے لیے جمع کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ دو اشعار ہے: کیا تو دعا کو سن کر اسے حقیر سمجھتا ہے؟ دعا کی تاثیر تو تیرے اندر نمایاں اور ظاہر ہے۔ رات کے تیرا نالے خطا نہیں کرتے، مگر ان کے لیے ایک وقت ہے اور وقت کو گزرنا ہے۔
اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم.